برنی ٹرسٹ کے چیئرمین سابقہ وفاقی وزیر انصار برنی 3 روزہ دورے پر یونان پہنچ گئے۔ یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے یونان ایئرپورٹ پر بھرپور استقبال کیا گیا، جہاں وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے اور یونان میں مختلف حراستی کیمپ کا دورہ کریں گے۔ یونان میں پاکستانیوں کو انسانی حقوق کے قوانین کے تحت تحفظ فراہم کرنے اور ان کو درپیش مسائل کی نشاندہی کے لیے یونان کی معروف سماجی و کاروباری شخصیت چودھری مہدی خان باسریہ کی قیادت میں سٹیزن یونین فار ہیومن رائٹس کے قیام کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آج یہ تقریب جس کے مہمان جناب انصار برنی صاحب ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں مذہب سے ہٹ کر، قومیت سے ہٹ کر انسانیت کی خدمت کی، دنیا کے کسی کونے کو اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوئی، چاہے وہ افریقہ میں شپ اغوا ہوئے یا میکڈونیا میں 9/11 کے بعد جو واقعہ پیش آیا جس میں 6 پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا، اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی یاد نہیں ڈال رہی تھی، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس نے اس وقت بھی وہ ڈیڈ باڈیز لے جا کر پاکستان سب کو بتا دیا کہ اگر جذبہ ہو تو بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے دنیا کے ہر کونے میں پاکستان کا نام روشن کیا، اسلام کا نام روشن کیا۔ انہوں نے آج ہمارے ساتھ مل کر کیمپ کا بھی دورہ کیا، پیدروالی میں بریگیڈیئر ڈیمیٹریو کے ساتھ بھی میٹنگ کی اور پاکستانیوں کے مسائل سنے اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے وعدہ بھی کیا، اور اس انہوں نے دعوت بھی قبول کی اور یہاں پر تشریف لا کر یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے یہ تقریب جو ہم نے آج انصار برنی صاحب کے اعزاز میں سجائی ہے اس میں یہ حاضر ہوئے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہاں پر یہ تشریف لائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، انسانیت کو راضی کرتے ہیں، انسانوں کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں بھی انسانیت کو تکلیف ہو تو یہ سمجھتے ہیں یہ میری تکلیف ہے۔ ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مصطفیٰ کو تکلیف ہے، وہ شراک نذیر کو تکلیف ہے یا وہ احسان اللہ کو تکلیف ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ انسان ہے، جس انسان کو تکلیف ہے یہ دنیا کے ہر کونے قابل کرتا ہے اس پروردگار عالم کی ہے کہ جو ہم سے کام لے لیتا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم تکبر کی حدوں کو بھی پار کر جاتے ہیں کہ یہ سب کام وہ لیتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اگر میں اپنے کام پہ 40 سال کے موازنہ کروں تو میں خود ہنستا ہوں کہ یار یہ کیسے ہوا، اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں۔ اگر میری تعریف کی بجائے وہ اس رب کل کائنات کی تعریف کریں کہ جس نے مجھے اس قابل کیا، جس نے مجھے چنا، اور جب وہ چن لیتا ہے، میں نے آج دوپہر کو بھی ایک بات کہی تھی کہ جب وہ ہاتھ تھام لے تو دنیا بدل جاتی ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا کس لمحے ہاتھ تھام لیا جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیتوں کا دخل ہوتا ہے، میں تو اس کو بھی نہیں مانتا۔ نیتیں بھی بنانے والا وہ ہے، جب نیتیں بھی بنانے والا وہ ہے اور نوازنے والا بھی وہ ہے تو آپ کو چن کے اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ جہاں اس نے اپنے بندے کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے مجھ سے کام لیے، یہ اس کا مجھ پہ احسان ہے، میرا اس پہ احسان نہیں ہے۔ میری مٹی کا نام روشن ہوگا تو یہ میرا، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میرے خون کا قطرہ قطرہ اس مٹی کے ذرے ذرے کا مقروض ہے، اور کبھی ضرورت پڑے اور میرا خون اس مٹی میں گرے تو یہ میرا اعزاز ہے، اس مٹی کا نہیں، یہ میرا اعزاز ہے۔
میرا وطن، میرا ملک، میری دھرتی. ہمیں جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو صرف پاکستانی ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور جو صورتحال چل رہی ہے، لوگوں نے تو اب کرونا میں یہ ساری صورتحال دیکھی ہے، وہ تو کتنے سالوں سے 72-73 سالوں سے ان حالات کے اندر ہیں. تو آئے ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ملک کو قوم کے لیے کچھ بہتر کر جائیں اور کچھ ایسا کر جائیں کہ ہماری ذات سے بالا تر ہو کے ہو. ایک تو اللہ راضی ہو اور پھر دنیا میں جب ہم کچھ کام کریں تو پاکستان کا بھی نام روشن ہو. اور پاکستان کا نام روشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف پاکستانی ہوں. بہت پہلا موقع ہے کہ پچھلے 7 مہینے میں اپنے فورٹ سے نکل کر باہر کسی جگہ کمیونٹی کے درمیان بیٹھ کے ان سے شامل ہوں. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ موقع ایک نیک کام سے شروع ہو رہا ہے جو کمیونٹی اپنے طور پہ آرگنائز کرے، اور وہ ہے اس آرگنائزیشن کی انوگریشن، جو کہ انشاءاللہ اب سے کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ طور پہ اپنا کام شروع کر دے گا. یہاں آنے سے پہلے میں پاکستانی کمیونٹی کے تمام مسائل سے مکمل طور پہ آگاہ تھا. اس لیے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جو نئی چیز تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ یہاں پہ کمیونٹی کا جو بیہیویئر ہے یا ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ ملان سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اٹلی میں یا ملان میں فور دیٹ میٹر جب یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں تو ان کا سیکنڈ اسٹیج ہوتا ہے. وہ یا تو کسی حد تک فائنینشلی بہتر ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کے کاغذات وغیرہ بہتر بن گئے ہوتے ہیں اور وہ ان کو یا پرماننٹ ریزیڈنس مل چکی ہوتی ہے یا وہاں پہ جا کے کوشش کرتے ہیں. جبکہ یہ جو جگہ پہلی ہے، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ بیچارے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں یہاں پہنچتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ ان کی فائنینشیل پوزیشن اچھی ہوتی ہے، نہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے. لہٰذا وہ مکمل طور پہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور مکمل طور پہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. وزیر پاکستان محمد نظیم خان صاحب اور جناب پاکستان سے مہمان جو ہمارے آئے ہیں جناب انصار برنی صاحب، ان کی موجودگی میں یہ جو تنظیم کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم کام تو کرتے رہیں گے. جس طرح کوشش کی ہے اس تنظیم کو آج تشکیل دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ جتنے جو باتیں سیر پاکستان نے کی اور انصار برنی صاحب نے کی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کوئی اور اس طرح لمبی بات کر سکوں. تنظیم سازی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کام بھی کریں گے. اور میرے ساتھ جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں، جن ساتھیوں کو میں نے بلایا اور میری بہت بہت شکریہ ان کا. اور ان تنظیموں نے جو کام کی اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے ان سے اور زیادہ بڑھ کر اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے، اور جو بہتر کام ہو سکے وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اس کے علاوہ جو مہمان آئے ان کا بہت بہت شکریہ. Why did India's government fail where the Pakistan's government succeeded? Their families are thankful, not to the Indian government, ironically to this man, Pakistan former Human Rights Minister Ansar Barni. Tears that moved a nation, the wives of one of the sailors that desperately called upon the government to save their lives. Now finally, 10 months after they were captured by Somali pirates, these men will be coming home. پاکستان کو، انصار جی کو اور سندھ پروونس کے گورنر کو، یہ صرف 2 اتھارٹیز تھیں جنہوں نے واقعی میں مانوتا کا پریچہ دیا اس مدعے کو لے کے، اور وی آر ریئلی تھینک. آج میرے ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی انسان ہیں، وہ پاکستان سے مسٹر انصار برنی جی ہیں. انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ان کا میں کافی اچھے سے دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں. پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے سلام، تو نے ایسا کیا ہے کام، پاکستانی تجھے سلام،
اس کے بعد انسانی حقوق کے عالمی شہرت یافتہ رہنما انصار برنی کا ادارہ گلزار زینب کا دورہ۔ اس موقع پر انہوں نے ادارے کی انتظامیہ اور نوجوان رضاکاروں کی جانب سے یونان میں کرونا وائرس کے سبب ہونے والے لاک ڈاؤن کے دوران کی گئی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں نے یونانی معاشرے میں جس انداز میں خدمات انجام دی وہ تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ روز عاشور کربلا میں دی جانے والی عظیم اور بے مثال قربانیوں کا اثر ان رضاکاروں کے جذبہ اثار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا پہنچے تو ان کو تلاشی لی گئی، پکڑ لیا، تلاشی لی تو ناد علی نکلی، سورہ یاسین نکلی، سورہ رحمان نکلی، تو ناد علی میں حیدر کرار کی ذوالفقار، تو انہوں نے کہا وہ دہشت گرد دیا تھا، تلوار دہشت گرد پکڑ لیے، نقشہ بنا ہوا ہے یہ، اور نیا 9/11 ہوا تھا تو انہوں نے لے جا کے ان کو امریکن ایمبیسی کے پاس مار دیا اور کہا کہ ہم نے دہشت گرد مار دی ہیں، ان کے پاس سے اسلحہ بھی ڈال دیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ تو مجھے پتہ چلا، میں گیا 6 مہینے لڑتا رہا، 6 مہینے کے بعد پھر ان کی امریکن ایمبیسی سے میں نے ڈیٹیل نکالی، میں نے کہا آپ کو کوئی تھریٹ تھی؟ کیونکہ جب تھریٹ ہوتی ہے تو اس حکومت کو، اس ایمبیسی کو بتانا لازم ہے۔ انہوں نے کہا کوئی تھریٹ نہیں تھی، تو وہ میں نے ریٹن لے لیا ان سے کہ کوئی تھریٹ نہیں تھی۔ پھر ان کی ڈیڈ باڈیز نکال کے میں پاکستان لے کے آیا۔ جب پاکستان لے کے آیا تو 9/11 کی وجہ سے سب خوفزدہ تھے، سب خوفزدہ تھے، اور ایسے خوفزدہ تھے کہ شاید ان کے اپنے بچوں کی بھی ڈیڈ باڈی ہوتی تو وہ لینے نہ آتے۔ اس کے بعد عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایمبیسی کا دورہ بھی کیا گیا۔ پٹی کے لوگ ہیں، اس جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا آپ کی جیسے ماشاءاللہ آپ نے جو ابھی باتیں کی کہ آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ برنی صاحب اسی وجہ سے، حالانکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اسی مقصد کے لیے